جو صحابہ کا ذکر کر کے خوش ہو اور آل بیت کی بات سن کے طبیعت میں مروڑو وہ بھی بے ایمان، اور جو آل بیت کی بات سن کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت میں مروڑو وہ بھی بے ایمان۔ سچا سچا پکا ٹھکا ستھرا سنی وہ ہے جب حضور کے آل کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ، حضور کے صحابہ کی بات ہے یہاں آ کے جناب والا کو گلے میں چیز پھنس جاتی ہے بعض لوگوں کے کہ جی امیر معاویہ بھی جنتی، میں آ کے اور تیرا پیو جنتی، بات سمجھے کوئی نہیں آئی۔ میں نے کہا پڑھو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندر پار جہاد کرے گا وہ پہلا لشکر ان پر جنت واجب۔ رکھو ان تفضیلیوں کے سر پہ قرآن کہ وہ سمندر پار پہلا لشکر کب گیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں گیا تھا۔ کس کی کمانڈ میں گیا تھا؟ امیر شام حضرت امیر معاویہ کی کمانڈ میں گیا تھا۔ اسی حدیث بخاری شریف کی حاشیے پہ امام ابن حجر اسقلانی وہ فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی زبردست منقبت ہے۔ امیر معاویہ بھی جنتی ہے۔ اور پھر توجہ کرنا، سنن سعید بن منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ دونوں میں حدیث موجود، حضرت عمر بن شرحبیل تابعی ہمدانی تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ہر وقت متردد رہتا تھا، متجسس کہ انہوں نے آپس میں جنگ کی، ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کے ساتھ پتہ نہیں اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک مجھ پہ ان کے حال منکشف کر۔ تو فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا، تخت جنت کے اندر لگا ہوا ہے، مولا علی بیٹھے ہیں، ساتھ غلام بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا علی آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، کہا اللہ کو ہم نے بڑا غفور رحیم پایا۔ کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہیں؟ کہا ادھر دیکھ۔ دوسری طرف میں نے دیکھا جنت میں ایک اور اسی طرح کا تخت لگا ہوا ہے، اس پہ حضرت امیر معاویہ تشریف ہے، ساتھ غلام بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، کہا اللہ کو ہم نے بڑا غفور رحیم پایا۔ یہ میں گپ نہیں لگا رہا، سنن سعید بن منصور کی حدیث ہے اور کتاب المصنف کے اندر حدیث ہے، امام ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن شرحبیل تابعی ہمدانی فرماتے ہیں۔ اور پھر البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد پڑھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک تشریف فرمایا، صحابہ بھی موجود ہیں، میں نے فرمایا علی کو بلاؤ، مولا علی آئے، حضور اندر کمرے میں چلے گئے، کہا معاویہ کو بلاؤ، آئے مولا علی، وہ بھی اندر چلے گئے، میرے نبی نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھوڑی بار دروازہ کھلا، حضرت مولا علی باہر تشریف لائے، فرمایا اللہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی۔ محمد بن سیرین تابعی رسول، یہ بھی تابعی ہیں، یہی البدایہ والنہایہ 8ویں جلد، آپ فرماتے ہیں میں نے ہائے ہائے، آپ فرماتے حضرت امیر معاویہ جب آخری وقت تھا نا، آپ اپنے رخسار زمین پہ رگڑتے تھے، اللہ سے طلب مغفرت کرتے تھے اور اتق اللہ کی صدائیں دیتے تھے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ آخری وقت اللہ سے طلب مغفرت کرنا اور اتق اللہ کی صدائیں دینا، یہ اس بات کی واضح روشن دلیل ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت ہوا۔